ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کہنا تبلیغ میں نئے نئے کام شروع ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے عمل کو نیا کہنے والا خود نیا ہے، کام نیا نہیں ہے، کام نیا نہیں ہے، اس کو نیا کہنے والا نیا ہے، اس کو نیا کہنے والا نیا ہے، کام نیا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہلا عمل میں نے عرض کیا، قرآن کی تصحیح کا حلقہ گھر میں اجتماعی طور پر۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا خود خط موجود ہے، کام کرنے والوں کے نام۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ 6 نمبروں کے مذاکرے کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، امیر کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے۔ اطاعت اس کو نہیں کہتے کہ وہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا ہم مشورہ کریں گے، نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر میں عرض کر رہا کہ صحابہ کی سیرت سامنے ہے، صحابہ کی سیرت سامنے ہے، صحابہ کی سیرت سب سے بڑھ کر ہے۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اور کیوں نہ ہو، یہ فریضہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کا حکم ہے۔ جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے، اس لیے اتنا قرآن سیکھنا فرض عین ہے ہر گھر میں، ہر فرد، ہر مرد عورت کے لیے، جس سے نماز درست ہو جائے۔ ورنہ مسلمان کے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے، نماز ہوگی نہیں قرآن کے بغیر۔ اس سے روزانہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ مرد شرکت کریں۔ گھر میں ایسا وقت ہے کہ ان 5 کاموں کے لیے جو سب کی سہولت کا اور سب کی فرصت کا، سب کے جمع ہونے کا ہو۔ حلقہ لگا کر بیٹھیں، ایک ایک سے قرآن کی آیت سنی جائے۔ ایسی عورتیں جو ایام میں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ بیٹھ کر سن سکتی ہیں۔ 3 دن 4 دن 6 دن ان کے ایام کے ہوں گے، ایک دن بھی قرآن کا حلقہ نہ چھوڑا جائے۔ جب تک ایام میں ہیں بیٹھ کر سنیں، ایام سے پاک ہو جائیں تو سیکھیں، پڑھیں، لیکن قرآن کسی کا حلقہ نہ چھوڑیں، پابندی سے بیٹھیں۔ ہم سمجھتے تھے دودھ پیتے بچوں کو لے کر بیٹھو، جو رحمت نازل ہوں گی، جو فرشتے اتریں گے تمہارے حلقوں پر، ان سے تمہارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ یہاں تو حلقے سے ہی اختلاف ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اعمال صحابہ سے اختلاف، اس کام کے بعض امور منسوس ہیں، یہ کام مسنون ہے، اس کام کے کسی جز کی مخالفت کرنا براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کی مخالفت کرنا ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس خیر القرون کے طریقوں سے محروم نہ کر دے۔ کسی بات کا انکار کرتے ہوئے سوچ لینا کہ یہ کام سیرت میں تو نہیں کہ اس کا میں انکار کر رہا ہوں۔ اس طرح ہمیں یہ دوسرا عمل کتابی تعلیم کا، پھر 6 بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مستورات کی تشکیل، یہ بنیادی کام ہے، بنیادی کام ہے۔ ہم عورتوں کی جماعتوں کو کثرت سے نکالنا چاہتے ہیں، عورتوں کی جماعتیں کثرت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بتائیں، مسجدیں زیادہ ہیں، گھر زیادہ ہیں؟ مسجدیں زیادہ ہیں دنیا میں، گھر زیادہ ہیں؟ گھر زیادہ ہیں۔ مردوں کو تو مسجدوں میں ماحول مل جائے گا، ان گھروں کے ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ان گھروں کے ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ہر گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو دعوت پر، عبادت پر، سنتوں پر، تعلیم کے حلقوں پر، قرآن کی تصحیح کے حلقوں پر، اس گھر کے 24 گھنٹے کے معمول کو نبوت کے طریقے پر لانے کے لیے اس گھر میں عورتوں کی جماعت کا داخل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا ہدف تو یہ ہے۔ شرائط، پردہ، محرم شرعی ساتھ ہونا، یہ شرائط سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان گھر میں آرام فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ
میں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں مسکرا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میری امت کے، میرے بعد میری امت کے ایسے کچھ لوگ جو سمندر پار جائیں گے کشتی میں سفر کر کے میرے دین کی دعوت کو مجھ تک پہنچانے کے لیے، اور وہ کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ام حرام نے عرض کیا مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجیے۔ ام حرام عورت ہیں، فرمایا نہیں تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ فرمایا ام حرام تم اسی جماعت میں ہو۔ دوبارہ آپ سوئے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے آپ کیوں مسکرائے آپ؟ فرمایا مجھے ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے اسی طرح۔ ام حرام نے کہا دوسری جماعت میں بھی میرا نام لکھ دیجیے۔ فرمایا ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب پہلی جماعت میں نکل کر اس ملک میں تمہاری وفات ہو جائے گی، تمہاری قبر وہاں بنے گی۔ ایک عورت جس کو بتلا دیا گیا ہے کہ تیری موت فلاں ملک میں ہوگی، وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ عورتوں کے جذبات تھے۔ بیرون والی جماعت کو اگر کوئی یہ کہہ دے فلاں علاقے میں مچھر زیادہ ہیں، فلاں علاقے میں نصرت نہیں ہے، فلاں علاقے میں گرمی زیادہ ہے، آئیں گے مشورے والوں کے پاس، مشورے والوں ذرا ہماری جماعت پہ غور کر لو، اس میں ساتھی ذرا اس طرح کے ہیں، اگر ملک بدل دیا جائے۔ کہاں اہم ہے، کہاں زمانے کی عورتوں کے جذبات تھے؟ اس عورت کو بتا دیا گیا سفر سے پہلے کہ تم سفر میں مرنے والی ہے۔ ام حرام بنت ملحان تیار ہے۔ میرے دوستو عزیزو، عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت، جہاں ان کا خروج ضروری ہے گھر کے ہر گھر میں داخل ہونے کے لیے، آپ ذرا غور کریں، اغیار نے مسلمانوں کے گھروں کو، یہاں نہیں، آپ سارے عرب جا کر دیکھیے، آپ سارا یورپ جا کر دیکھیے، ان کے گھروں میں ارتداد لانے کے لیے، ان کے گھروں کے اندر اللہ کے غیر کی پوجا کرانے کے لیے، ان کے گھروں کو اغیار کا معبد بنانے کے لیے غیر مسلم، اللہ کو نہ ماننے والے ملازمین رکھے جاتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ ان کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ باطل بہت شاطر ہے، باطل بہت سمجھدار ہے۔ مسلمان سے بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ کیا یہ عورتوں کے بھی کرنے کا کام ہے؟ وہاں وہ اپنی عورتوں کو داخل کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، تم جاؤ ان کو اسلام سے ہٹاؤ۔ یہاں یوں سوچ رہے ہیں کہ آیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو وقت بتلاتا ہے، ضرورت تو وقت بتلاتا ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، 2 سہ روزہ اپنی مسیح کی جماعت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، تیسرے سہ روزہ مستورات کے ساتھ۔ میں ہر مسجد والوں سے کہتا ہوں، ساری دنیا کے ہر مسجد والوں سے کہتا ہوں کہ ہر مسجد کی جماعت اپنے ساتھیوں کو انصار کی طرح آنے والی مستورات کی جماعتوں کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کو پیش کرے۔ یہ ہر مسجد کی جماعت کو چاہیے کہ وہ اس کی ترغیب دیا کرے۔ تشکیل کرو ساتھیوں کی تشکیل۔ کون مستورات کی جماعت کے استقبال کرے گا اپنے گھر میں؟ کہیں جماعت آ کر ٹھہر جائے مستورات کی، آس پاس کے محلے کی عورتیں آ کر تعلیم میں شرکت کر لیں، یہ ہرگز کافی نہیں ہے جب تک اس گھر میں کم سے کم 24 گھنٹے جماعت رہ کر، اس گھر کے افراد کو ساتھ لے کر انہیں کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، تعلیم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، ایمان، عبادات جب تک ساتھ رکھ کر عملی طور پر نہ سکھلائیں، میں نہیں سمجھتا کہ گھروں کا ماحول صرف ہفتواری تعلیم سے بدل جائے۔ نہیں، ہفتواری تعلیم گھنٹے 2 گھنٹے کی ہے۔ ایک گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو بدلنے کے لیے یہ بنیادی ذریعہ ہے کہ کوشش کرو کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعتیں داخل ہو جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھو جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے، یہ آ کر کسی میدان میں نہیں پڑ گئے، صحابہ نے ہر چیز میں ان کو شریک کیا۔ بیوی میرے پاس 2 ہیں، ایک لے لو۔
میرے پاس کھیت 2 ہیں، ایک لے لو، میرا مکان ہے یہ مکان لے لو، کہ نہیں تمہارا گھر تمہیں مبارک، تمہاری کھیتی تمہیں مبارک، تمہاری بیوی تمہیں مبارک. لیکن آپس میں اختلاط اتنا ہوا کہ جو کچھ مہاجرین کی عورتیں سیکھ کر آئی تھیں انصار کی عورتوں کو چند دنوں میں سکھلا دیا ساتھ رکھ کر. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ مستورات کا کام اس طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح مستورات کے راستے سے بے دینی کا آنا اس زمانے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ اصولی بات ہے. اس لیے عورتوں کی تعداد بڑی ہے مردوں کے مقابلے میں، ان میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. ہر مسجد کی جماعت اپنی مسجد سے متعلق محلے میں ہفتہ واری تعلیم کی خود فکر کرے. شرائط نہیں ہے، یہ ٹالنے والی بات ہے. کام کرنے کی ذمہ داری اس کو نہیں کہتے. شرائط پوری کرو. ہر محلے میں ہفتہ واری تعلیم. ہر مسجد کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اس مسجد سے متعلق محلے میں ہفتہ واری تعلیم، اس مسجد سے متعلق گھروں میں مستورات کی جماعتوں کا استقبال. یہ ہر مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اسے موبائلوں میں محفوظ کر کے پھینک مت دینا، بلکہ اس کو عملی طور پر کر کے ہمیں اس کی کارگزاری پیش کرنا نظام الدین میں، کہ یہ کہاں تک وجود میں آ گیا، کہاں تک عمل میں آ گیا. اس طرح سے ہمیں گھر کے 5 اعمال اہتمام سے کرنے ہیں، جس میں 5واں عمل مشورہ ہے. کل تعلیم کون عورت کرائے گی، قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا، کل 6 نمبر کون بیان کرے گی. یہ روزانہ کے مشورے سے متعین عورت کے ذمہ کیا جائے گا. اس طرح ہمیں انشاءاللہ یہ گھروں کے اندر ماحول بنانا ہے. رہا مسائل کا علم فرض ہے، فرض. اس کے بغیر کسی فریضے کا اعتبار نہیں ہے. مسائل کا علم علماء سے حاصل کرو. علماء کی صحبت، ان کی زیارت، ان کی مجالس کو اپنے لیے عبادت اور آخرت کی نجات کا اصل ذریعہ سمجھو. اس لیے کہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے. خدا کی قسم، جو فریضہ ایمان کا ہے وہی فریضہ علم کا ہے، جو فریضہ نماز کا ہے وہی درجہ فرائض میں علم کا ہے. علم فرض کیا گیا ہے اس امت پر. ہماری کوشش یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے اور فنون سے نکال کر اللہ والے علم کی طرف لائیں. یہ ہماری محنت کا اصل مقصد ہے. ہر جگہ کے عوام کو وہاں کے علماء سے جوڑنا، ہر جگہ کے عوام کو مدارس اور مکاتب سے جوڑنا، یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے. اور تم سب سے کہتا ہوں، جتنے بھی مہاراشٹر یا ایسے باہر کے لوگ ہیں، مدارس کے تعاون کو اپنے مال کا سب سے پہلا مصرف سمجھو. اس لیے کہ میں آپ صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ سب سے بڑا خرچ کرنے کا راستہ جہاد ہے. اور اس زمانے میں امت کو جہالت سے نکال کر علم سکھلانا، یہ خدا کی قسم اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جہاد اس وقت دشمن سے مقابلے کا نام نہیں ہے. جہاد اس وقت مسلمان کو دشمن کے پنجے سے نکالنے کا نام ہے. اس نکالنے کے لیے بجائے مادی چیزوں پر مال صرف کر کے باطل کا مقابلہ کرنے کے آسان راستہ یہ ہے کہ امت کو جہالت سے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں کرو. علم پر مال کا خرچ کرنا یہ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا اجر ہے. ہسپتالوں پر، تجارتی منڈیاں اور مال بنانے پر مسلمان خرچ کرتا ہے. ہمارے محلے کی ضرورت ہے نہیں. خدا کی قسم، تیری آخرت کے نجات کے لیے سب سے پہلے اپنے علاقے میں علمی مرکز اور مدرسہ قائم کرنا، یہ تیری اس طرح سب سے پہلا فریضہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دینی ادارے جن مشکلات سے گزرتے ہیں، قرآنی مکاتب اپنی ضروریات میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے علم پر خرچ نہ کرنے کے مزاج کی وجہ سے ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسلمانوں کے علم پر مال خرچ نہ کرنے کے مزاج کی وجہ سے مشکلات ہیں.
سب سے بہترین ہے وہ شخص جو معلم اور متعلم کو ضروریات سے فارغ کر دے. اس کے مال کا سب سے بہترین مصرف ہے یہ، اسے اس فریضہ علم کا جو صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا، اس سے بڑا صدقہ جاریہ بھی کوئی نہیں ہے. کنواں کھدوا دینا غیر مسلم بھی کر لے گا، اسپتال غیر مسلم بنا دے گا، اسے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. لیکن میری بات یاد رکھنا، مال خرچ کر کے غیر مسلم مسلمان کے دنیا بھی کام آ سکتا ہے، لیکن غیر مسلم مسلمان کے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اس کے لیے تو مسلمان ہی ذریعہ ہے کہ مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. مسلمان کا یہ سمجھنا کہ ہم بھی اسپتال بناتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ یہ انتظام کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہم نے مسافر خانہ بنایا ہے. میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ تیرے مال سے مسلمانوں کو دینی فائدہ کیا ہوا؟ دنیاوی فائدے کے لیے تو اسلام بھی شرط نہیں ہے، دنیاوی فائدہ تو مسلمان کو ایک غیر مسلم پہنچا دیتا ہے، اور پہنچا رہے ہیں. بے شمار غیر مسلم ہیں جن کو اللہ نے وہ دل دیے ہیں. اللہ کی شان کہ وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ سخاوت اور مسلمانوں سے بھی زیادہ عام انسانوں کے لیے راحت اور آرام کا تقاضا بھی دل میں رکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ جزائے خیر دے ہدایت کی شکل میں، اللہ جزائے خیر دے ہدایت کی شکل میں ان لوگوں کو جنہوں نے اس اجتماع کے لیے زمینیں پیش کر کے، اپنے اموال پیش کر کے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی غیرت اور فکر کی بات ہے کہ خیر کے کاموں میں اغیار حصہ لے رہے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں. خیر کے کاموں میں اغیار حصہ لے رہے ہیں. یہ اس زمانے میں دین کے استقبال کا، یہ اس زمانے میں دین کے استقبال کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ خیر کے کاموں میں اغیار معاون بنے. اسلام کی فتح یہ ہے، اسلام کی فتح یہ ہے کہ خیر، اسلام کے خیر کے کاموں کو غیر خیر کا کام سمجھے. اسلام کی بڑی فتح ہے. میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ مایوسی کی طرف مت جاؤ. شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تقابل پیدا کرنے کے لیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اغیار خیر کے اجتماعی کاموں میں جو حصہ لے رہے ہیں، یہ غیروں میں اسلام کے استقبال کی یہ ایک انتہائی روشن کرن ہے. میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اس کی قدردانی یہ تو سب کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کی ناقدری یہ دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے. میں نے سنی کارگزاریاں آتے ہی اس میدان میں کس نے کیا کیا، اور یہی اصل بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلقاء کو، اغیار کو ساتھ لیتے تھے، انہیں اپنا مجمع دکھلاتے تھے. ابو سفیان کے اسلام لانے کا سبب ہی یہی ہوا ہے. فرمایا ان کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور جو پہاڑ کی نوک آگے نکلی ہوئی ہے ناک کی طرح، اس پر بٹھانا. سارا مجمع دیکھ کر کہنے لگے عباس تمہارے بھتیجے کی آج حکومت ہے. کہ نہیں، حکومت نہیں ہے، بادشاہت نہیں، نبوت ہے. ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں اتنا جمع ہو کر یہاں سے ہمارا بکھرنا یہ صرف تبلیغ والوں کی ہدایت نہیں یا مسلمانوں کی ہدایت نہیں، خدا کی قسم اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہمارا جمع ہونا اور یہاں سے بکھرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور آپ والی سخاوت کی بنیاد پر ہو. جماعتیں پھرتی ہیں جماعت بن کر، امت بن کر نہیں پھرتی. جماعتیں پھرتی ہیں جماعت بن کر، کھانا کھاتی ہیں جماعت بن کر، چائے پیتی ہیں جماعت بن کر، سفر کرتی ہیں جماعت بن کر. تم ٹرین میں ہو، تمہارا بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیے میں ادھر بیٹھ جاؤں، آپ یہاں لیٹ جائیے میں بیٹھ جاؤں.
عورت ساتھ ہے، یہاں بیٹھ جائیے، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر ہماری جماعتیں اپنی نقل و حرکت میں اس معاملے پر آ جائیں جو معاملہ صحابہ کا اغیار کے ساتھ تھا، یہ جماعتیں اس ملک میں اسلام کا تعارف کرانے کے لیے کافی نہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن نہیں، مزاجی نہیں ہے، مزاجی نہیں ہے۔ دوریاں پیدا کرانے والے جتنے بھی خبیث جراثیم ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حامی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس اغیار کے ساتھ تعامل، اغیار کے ساتھ اخلاق کی کیسے تعلیم دی تھی، کیسے تعلیم دی تھی۔ ایک روٹی کا ٹکڑا نرم اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا تو وہ اس کو دیتا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ کو تعامل بتائے گا۔ جہجہ غفاری 3 دن رہے مسجد میں، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا اپنے گھر لے جا کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ آدمی لمبا چوڑا ہے، ڈل ڈول کا ہے، اس کی خوراک زیادہ ہے، سارا کھانا ختم کر دے گا۔ روزانہ جہجہ غفاری کو آپ اپنے گھر لے جاتے، یا آپ کے گھر والوں کا سارا کھانا صاف کر جاتا۔ آپ کے گھر والوں نے کہا 3 دن ہمیں فاقہ کرتے کرتے ہو گئے، 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ، اب برداشت نہیں ہوتی وہ۔ اللہ برکت نہ دے اس مہمان میں، اللہ برکت نہ دے اس مہمان میں جو اللہ کا نبی کا سارا کھانا کھا جاتا ہے، آپ 3 دن سے فاقے سے ہیں۔ میں عائشہ کتنی غلط بات کہی تو نے، اس نے تو اپنے مقدر کا کھایا ہے، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کہاں اب یہ باتیں ہیں، کہاں یہ چیزیں ہیں؟ اگر اغیار کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے، میں کہتا ہوں وہ کیا، اس کا آدھا بھی ہو جائے تو اسلام کا تعارف کرانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت جہالت سے نکلے اور علم میں جڑے، یہ ہمارے کام کا اصل مقصد ہے۔ جہاں جہاں جماعتیں جائیں وہاں والوں کو آمادہ کریں، مسجد میں قرآن کے مکاتب قائم کرتے ہوئے چلیں، امام سے ملاقات کریں، ترغیب دیں۔ امام صاحب آپ تو مسجد میں ہی ہیں، حجرہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے، مسجد بھی آپ کے پاس ہے، آپ رہتے یہی ہیں، آپ کا کام کیا ہے یہاں؟ اگر آپ 2 نمازوں کے درمیان قرآن پڑھا لیا کریں، ہم گشت کر کے بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو مکتب سے جوڑیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ مکتب کا مطلب یہ کہ بچوں کا مکتب، مکتب بچوں کا نہیں ہوتا، مکتب تو ہر مسلمان کا ہے۔ اس میں 8 سال کے، 6 سال کے، 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا بھی اس حلقے میں بیٹھے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ مکتب کا تصور بچے نہیں ہیں، مکتب کا تصور ہر مسلمان کو کم سے کم مسجد میں قرآن اور عقائد کی تعلیم دینا ہر مومن سے متعلق ہے۔ یہ مسائل کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، کہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ ذکر کو لازم پکڑ لو، ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے۔ آدمی اپنے گھر کا جغرافیہ جانتا ہے لیکن اندھیرے میں ٹکر مارتا ہے دیوار میں، حالانکہ اسے معلوم ہے میرا گھر کس طرح بنا ہوا ہے، لیکن اندھیرے میں نہیں چل سکتا۔ بالکل یہی بات ہے کہ اگر